رسول مجتبی کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے, خدا کے بعد بس وہ ہیں, پھر اس کے بعد کیا کہیے. اردو ادب خصوصاً اردو شاعری میں اسلامی فکر کو جن شعراء نے فروغ دیا ان میں ایک اہم نام ماہر القادری کا ہے. ماہر القادری کا نام اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ انہوں نے دولت اور شہرت کو ٹھکرا کر اپنی شاعری کو اسلامی رنگ دیا. ماہر القادری نے جب شاعری کا آغاز کیا اسی وقت انہیں فلموں سے آفر آئے. انہوں نے ہندی فلموں کے لیے بھی نغمے لکھے جو مقبول بھی ہوئے, لیکن قدرت کو ان سے کچھ اور ہی کام لینا تھا. ماہر القادری 30 جولائی 1907 عیسوی کو اتر پردیش کے بلند شہر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. اصل نام منظور حسین تھا. ماہر اپنی جوانی کے آغاز میں قادریہ سلسلہ طریقت میں بیعت ہوئے تھے, اس لیے ان کا پورا نام منظور حسین ماہر القادری ہو گیا. زندگی کا بڑا حصہ حیدرآباد, دلی اور بمبئی میں گزارا. بمبئی میں قیام کے دوران ہی انہوں نے فلموں کے لیے بھی نغمے لکھے, لیکن اپنے فلمی تعلق پر انہیں کبھی بھی فخر نہیں ہوا. تقسیم کے بعد ماہر القادری نے کراچی میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی. ماہر القادری نے جس وقت شاعری شروع کی اس وقت اقبال, جوش اور حفیظ جیسے بڑے شعراء کے نغمے فضا میں بلند تھے. ماہر نے ان شعراء کے درمیان اپنی منفرد شناخت بنائی. ان کے کلام مختلف ادبی رسالوں میں شائع ہو کر خوب مقبول ہوئے. اس مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ ماہر کی شاعری میں ایک ساتھ رومانیت, انقلابیت اور مقصدیت تینوں کی جھلکیاں موجود تھی. نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے, وہ نکلی دھوپ سایہ جا رہا ہے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے, جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. ماہر کی ایک مشہور غزل کے چند اشعار خود ماہر کی آواز میں سماعت کریں. ایک بار تجھے عقل نے چاہا تھا بھلانا, 100 بار جنون نے تیری تصویر دکھا دی. اس بات کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں سفینے, اس بات کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں سفینے, طوفان کو خود دامن ساحل نے ہوا دی. طوفان کو ماہر کی نعت سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی اتنی مقبول ہوئی اور اسے اتنا پسند کیا گیا کہ شاید ہی کوئی نعت ایسی ہے جو اس قدر مقبول ہوئی ہو. اس میں ماہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اتنی خوبصورتی اور عقیدت سے بیان کیا ہے کہ سننے والے کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں. ماہر القادری صرف اچھے شاعری نہیں تھے, وہ اچھے نثر نگار اور ناول نگار بھی تھے. ناول کی طرز پر لکھی سیرت کی کتاب در یتیم ان کی شاہکار تصنیف ہے. اس کتاب کے بارے میں ماہر خود تحریر کرتے ہیں, میرے بہت سے ناول اور افسانوں کے مجموعے چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں, لیکن یہ ناول در یتیم میرے لیے ذخیرہ عقبہ اور توشہ آخرت ہے. نہ جانے کتنی بار خود ہی لکھتے لکھتے بے اختیار رویا ہوں. یہی آنسو میری زندگی کا سرمایہ اور میری خوشیوں کی گراں قدر متاع ہیں. ماہر القادری کی جذبات ماہر, طلسمات حیات, فردوس, محسوسات ماہر, نغمات ماہر, کردار اور اس جیسی 20 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں. ماہر القادری کا انتقال 12 مئی 1978 عیسوی میں جدہ میں ایک مشاعرے کے دوران ہوا تھا. اس مشاعرے میں ماہر القادری کی صدارت میں مختلف شعراء اپنے کلام سنا رہے تھے اور یہ بڑے بڑے شعراء پر مشتمل ایک مشاعرہ تھا. حفیظ جالندری مائک پر تھے اور انہوں نے ایک شعر پڑھا جس میں شاعرانہ شوخی تھی. شعر کچھ یوں تھا, بہشت میں بھی ملا ہے مجھے عذاب شدید, یہاں بھی مولوی صاحب ہے میرے ہمسائے. حفیظ جالندری نے مولوی صاحب کا لفظ ادا کرتے وقت ماہر القادری کی طرف اشارہ کیا. ماہر اپنی جگہ سے اٹھے اور مائک اپنی طرف سیدھا کر کے برجستہ کہا, حفیظ صاحب غلط مقام پر آ گئے. مطلب یہ تھا کہ بہشت میں مولوی صاحب تو اپنی جگہ پر ٹھیک آئے, حفیظ صاحب غلط مقام پر آ گئے اور ان کو یہ سخت عذاب مل رہا ہے. یہ کہہ کر ماہر اپنی جگہ بیٹھ گئے. حفیظ جالندری نے ماہر کی طرف اشارہ کر کے پھر یہ شعر دہرایا اور اس کے بعد کا کوئی شعر شروع ہی کیا تھا کہ ماہر القادری کا سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا, فوراً اسپتال لے جایا گیا, لیکن وہاں ان کا انتقال ہو چکا تھا. ماہر القادری کی یہ نعت ترنم کے ساتھ.
رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں تھمتے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں تھمتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔